علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اپنے اس پروگرام فقی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہر ہفتے کی رات ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام فقی مسائل کے حوالے سے ہے۔ یقیناً اس میں بارہا گزارش بھی کی جاتی ہے، دہرایا بھی جاتا ہے اس بات کو کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کہ جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ محمد شفا نجفی صاحب، جو کہ یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت مہیا کرتے ہیں۔ اول دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار آغا شفا سمیت تمام علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم رکھے، اور ساتھ ساتھ تمام مجتہدین عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ ناظرین کرام، یہ جو سلسلہ ہادی ٹی وی کا جاری ہے، یہ آپ اس میں کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے بھی اپنے سوالات درج کر سکتے ہیں، کہ جن کو پڑھنے کے بعد ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کے جواب بھی عنایت کیے جائیں گے۔ ہمارے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی فیس بک، یوٹیوب پر بھی یہ پروگرام موجود ہوتا ہے، آپ اسے وہاں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے اپنے مہمان خصوصی کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور فقی مسائل کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب زید صاحب۔ کیسے مزاج ہیں آغا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ قبلہ، میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا معمول یہ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جواب عرض کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی اہم اور حساس نوعیت کا مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں، جس سے عام طور پر آگاہی نہیں ہوتی، اور بے خیالی میں لا علمی کی وجہ سے لوگ غلطی کے شکار ہو جاتے ہیں، حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ نکاح طلاق کے بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ نکاح متاثر ہوتے ہیں، طلاق صحیح نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود آگے رشتے کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج تاریخ مناسبت سے آپ تمام خواتین و حضرات الحمدللہ متوجہ ہیں۔ کل کا دن یعنی 20 جمادی الثانی وہ حضرت زہرا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ تھی۔ اس مناسبت سے میں تمام اپنے ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک جملہ صرف عرض کروں گا۔ مرحوم مجلسی نے اپنی مایناز کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 43 میں یہ جملہ درج کیا ہے کہ آپ کی ولادت کے موقع پر مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس میں آپ کے نور کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ اس کے بعد لکھتے ہیں بلکہ مغرب اور مشرق میں بھی کوئی ایسی جگہ یا زمین کا ٹکڑا نہیں تھا جہاں تک خاتون جنت کے نور کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ آپ کے بہت سارے علمی میراث ہیں جو آپ نے اپنے عظیم اور شفیق بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں، اور وہ آپ نے مختلف راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں، لیکن اس کا متن عرض کرنے سے پہلے ایک بنیادی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ بندہ مخاطب جو ہے وہ بیٹی سے ہوتا ہے، اور اصل میں سنانا بہو کو ہوتا ہے۔ تو قرآن روایات میں ہے کہ قرآن مجید اس روش پر جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو ہے نا وہ بہت سارے کاموں سے روکا ہے، دھمکیاں دی ہیں۔ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، آپ اگر شرک کریں گے تو
آپ کا عمل جو ہے نا وہ ہفت ہو جائے گا، ضبط ہو جائے گا۔ جس کی ساری زندگی مشرکین سے جو ہے نا جنگ میں اور جو ہے نا وہ جہاد میں گزری، ان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان حضرت سے شرک جیسا جو ہے نا ظلم عظیم سرزد ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ در حقیقت ہم کو سنانا مقصود ہوتا ہے۔ کتنے بھی نیک کام کریں، خدا نخواستہ بعد میں اگر کوئی مشرک ہو جائے تو اس کے سارے اعمال جو ہے ضبط ہوتے ہیں اور وہ کالعدم ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ رسول خدا کو بظاہر مخاطب قرار دے کے ہم تک پیغام پہنچاتا ہے، اسی طرح رسول خدا کبھی بظاہر امیر المومنین سے مخاطب ہوتے ہیں اور سنانا ہم کو ہوتا ہے، اور کبھی اپنی صاحبزادی حضرت زہرا سیدۃ النساء العالمین سے مخاطب ہوتے ہیں اور سنانا ہم کو ہوتا ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ کہیں اس کا متن سن کے آپ پریشان نہ ہوں۔ قرآن اسی روش پر نازل ہوا ہے، اور رسول نے حتی ائمہ معصومین نے بھی اسی روش کو اپنایا ہے۔ امیر المومنین کا جو وصیت نامہ ہے دونوں صاحبزادوں کے لیے، آپ اس کو دیکھیں، یعنی ایسے ایسے کاموں سے حسن اور حسین کو روکتے ہیں جو ایک معصوم عن الخطا اور جوانان جنت کے سردار کے بارے میں سوچے بھی نہیں جا سکتا۔ تو اصل میں جو ہے نا ان کو مخاطب خطاب کر کے ہم کو سنانا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ قال لی رسول اللہ، میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکی والبخل، بیٹی فاطمہ دیکھو بخل اور کنجوسی جو ہے نا اس سے دور رہنا، فإنہ آہۃ لا تکون فی کریم، یہ ایک ایسی بیماری ہے، بلا ہے جو کسی کریم انسان کے اندر جو ہے نا اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایاکی والبخل، اور پھر دوبارہ فرمایا بخل اور کنجوسی جو ہے نا وہ اس سے بچنا، اس کے قریب بھی نہ جانا یا اس کو اپنے قریب بھی نہ آنے دینا۔ فإنہ شجرۃ فی النار، کیونکہ یہ جہنم میں جو ہے نا وہ ایک درخت کا نام ہے، وہ اغصانھا فی الدنیا، اور اس سے جو ہے نا وہ کنجوسی کا جو درخت ہے اس کی ٹہنیاں دنیا میں ہوتی ہیں۔ من تعلق بغصن من اغصانھا، اور جو کوئی ان ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی سے متمسک ہو یا اس سے معلق ہو، اس سے لٹک جائے، ادخلہ النار، وہ اس کو سیدھا آتش جہنم تک جو ہے نا وہ پہنچا دیتی ہے۔ وعلیک بالسخاء، ہمیشہ سخاوت اور جود و سخا کو جو ہے نا وہ اپنانا ہے، اس لیے کہ فإن السخاء شجرۃ من شجر الجنہ، کیونکہ سخاوت بھی جنت کے یعنی درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کے بھی اغصانھا متدلیۃ فی الارض، وہ بھی زمین کی طرف جو ہے نا وہ ٹہنیاں لٹک رہی ہیں۔ ومن اخذ منها غصنا قادہ ذلک الغصن الی الجنہ، جو کوئی اس سخاوت کی ٹہنی سے معلق ہو، یہ ٹہنی اس کو سیدھا جنت تک جو ہے نا وہ پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خاتون جنت کے جو ہے نا علمی میراث سے بھرپور بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اگر صاحب ہم سوالات کی جانب چلتے ہیں، اور آج ہمارے پاس پہلا سوال موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر صاحب میرا تعلق نواب شاہ سے ہے اور میں سرکاری ملازم ہوں، میرے والد صاحب بھی سرکاری ملازم ہیں، اور ہم دونوں کی تنخواہ آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھر کا روزگار چلتا ہے، اور وہ سارا سلسلہ ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ 3 سال پہلے میری شادی بھی ہوئی تھی، جہیز میں جو سامان آیا تھا آدھے سے زیادہ غیر استعمال شدہ ہے، یعنی وہ اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ اور سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں نے کبھی بھی، نہ میرے والد نے خمس ادا نہیں کیا، کبھی بھی خمس ادا نہیں کیا، نہ ہی کوئی تاریخ معین کی ہے، اور نہ ہی کوئی رقم معین کی ہے کہ ہم ہر سال اتنی رقم خمس کے لیے نکالیں گے۔ تو اب جب میں متوجہ ہوا خمس کی جانب، تو ہم نے تو کبھی خمس نہیں نکالا، تو اب ذرا مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ جو 2 تنخواہیں آتی ہیں ان دونوں پر کس طریقے سے حساب لگایا جائے گا اور خمس نکالا جائے گا۔ اور دوسرا سوال یہ کہ جو میری زوجہ کا سامان، جہیز کا سامان جو گھر آیا ہے، وہ آدھے سے زیادہ یوز نہیں ہوا، استعمال شدہ نہیں ہے، تو اس سامان پر بھی کیا خمس واجب ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوال جو ہے بہت سارے مومنین
جو خمس کی طرف متوجہ ہیں ان کے لیے بہت یہ اہم ہے، مبتلا بہا ہے، یعنی اس سے اکثر مومنین کو جو ہے نا وہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، جن کی جو برسر روزگار ہیں اور ان کی مستقل آمدنی ہے، لیکن آج تک انہوں نے خمس نہیں دیا۔ ایک بنیادی نقطہ جو ہم اس سے پہلے بھی بار بار بیان کر چکے ہیں، وہ یہ کہ جو خمس ہے وہ آمدنی میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آپ مہینے کے آخر میں تنخواہ لیتے ہیں، ہر حالت میں آپ نے اس کا خمس جو ہے وہ 20% جو ہے نا آپ نے نکالنا ہے، آدھا مال امام ہے اور آدھا مال سعادات ہے، نہیں۔ اپنی کمائی کو، تنخواہ کو یا کاروبار کے ذریعے جو آپ کماتے ہیں اس کو اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کرنے کے بعد، بچوں کا کھانا پینا اور مکان کا کرایہ، اچھا ان کی تعلیمی اخراجات، ان کی اگر آپ نے شادیاں کی ہیں، وہ اپنی ضروریات زندگی، حتیٰ گاڑی بھی اگر آپ کی ضرورت ہے تو اس کو بھی خریدنے کے بعد، البتہ اگر کئی سال جو ہے نا وہ ہر سال تھوڑی بہت رقم بچاتے جائیں اور گاڑی خریدیں تو اس میں تو خمس ہوتا ہے، لیکن جو ابتدائی آمدنی ہے اس سے ضرورت کی چیزوں کو خریدنے کے بعد اگر آپ کے پاس بچ جائے تو اس کا آپ نے جو ہے نا وہ خمس سے دینا ہے۔ تو جس کی آمدنی ہے، یا مثلا آپ کے دونوں کی، باپ بیٹے دونوں کی آمدنی ہے اور ابھی تک آپ نے کوئی خمس نہیں دیا، تو ایسے آدمی کے لیے خمس ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، آپ کے ملک میں ان کا جو با اختیار وکیل ہے ان کے پاس آپ جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم اتنے سال سے باپ بیٹا برسر روزگار ہیں، ہماری دونوں کی تنخواہ اتنی بنتی ہے اور ہمارا جو منتھلی خرچہ ہے وہ اتنا ہے۔ وہ آپ کے آمدنی اور آپ کے اخراجات کا موازنہ کر کے جو ہے نا با اختیار وکیل کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کے لیے خمس کی ایک رقم مقرر کرے کہ یہ جو ہے نا وہ آپ اتنا آپ کے ذمہ بنتا ہے، بہت زیادہ بنتا ہوگا اور اگر بنے اور آپ یکمشت ایک ساتھ ادا نہ کر سکیں، پھر ان کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ آپ کو قسطوں میں خمس ادا کرنے کی اجازت دیں۔ باقی جہاں تک جہیزیہ کی آپ نے بات کی ہے، وہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے فتویٰ کے مطابق وہ چونکہ کئی پورا سال آپ کے پاس آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، پڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کا خمس جو آپ کو فوری طور پر دینا ہوگا۔ یا خمس کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ جہیز کے سامان کو، وہ چاہے فرنیچر ہو، فریج ہو، واشنگ مشین ہو، اور اس کے 5 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا تو خمس کے طور پر نہیں نکالنا۔ اس وقت اس کی جو مارکیٹ ریٹ ہے یا مارکیٹ قیمت ہے، وہ قیمت خرید نہیں، اس وقت جو اس کی قیمت ہے بازار میں، اس قیمت کا 5واں حصہ جو ہے آپ خمس کے طور پر نکالیں گے، اور اس 5ویں حصے میں سے آدھا وہ مال امام ہے، وہ جو ہے نا وہ دین کی تبلیغ، اشاعت، ضرورت مند لوگوں کی مدد، بتائیے ضرورت مند لوگ جو نماز روزے کے پابند ہوں، خاتون ہے تو وہ حجاب کے پابند ہو، اس میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آدھا مال سادات ہے وہ ان غریب سادات کو دیا جاتا ہے جو نمازی ہیں، روزہ کے پابند ہیں، اور اگر خاتون ہے تو وہ خمس کی بھی جو ہے نا وہ پردے کی بھی اس کو پابند ہونا چاہیے۔ جی جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلی سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے ہماری گاڑی تھی، ہماری بس تھی، وہ لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہوئی تھی اور کچھ پتھر جو ہیں وہ بس سے ٹکرائے تھے، اور جس کے نتیجے میں ہم سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور سہم گئے تھے۔ اس وقت میں نے ایک دعا مانگی تھی کہ پروردگار، اگر جان بچ گئی تو میں تیری راہ میں اتنا مال خرچ کروں گا۔ پوچھنا یہ ہے کہ جو میں نے اس وقت دعا مانگی تھی، یا اس وقت خوف کے عالم میں جو میں نے یہ جملے جو میرے منہ سے نکلے تھے، کیونکہ ابھی تک مالی آسودگی کی وجہ سے وہ رقم یا وہ کام جو خدا سے وعدہ کیا گیا تھا وہ مکمل نہ ہو سکا، تو آغا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ نظر میں شمار ہوگا؟ کیا اس پر عمل کرنا مجھ پر واجب ہے؟ اور اگر میں نے ابھی تک اس بات پر اپنی عمل نہیں کیا ہے، یعنی راہ خدا میں کچھ نہیں دیا، تو کیا میں گناہ گار ہوں گا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جو نظر ہے وہ صرف نیت کی وجہ سے نظر منعقد نہیں ہوتا کہ جس پر جو ہے نا وہ عمل کرنا واجب ہو، اور مخالفت کی صورت میں، نظر پر عمل نہ کرنے کی صورت میں
تو کفارہ دینا پڑے. یہ یقینی بات ہے کہ اگر آپ نظر کرتے ہیں، البتہ نظر دو قسم کا ہے. ایک یعنی غیر مشروط ہے کہ میں بغیر کسی جو ہے نا شرط کے، کنڈیشن کے، میں آنے والی جمعرات کو روزہ رکھوں گا. نظر کرتے ہیں اللہ کے لیے، نظر کرتا ہوں کہ آنے والی جمعرات کو روزہ رکھوں گا. آپ پابند ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اور اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے اس دن آنے والی جمعرات کو نہیں رکھیں گے تو اس کا آپ کو کفارہ دینا ہوگا. بعض اوقات وہ مشروط ہے، میرا اگر یہ کام ہو گیا، اس امتحان میں اگر میرا بیٹا جو ہے وہ کامیاب ہوا، یا اس نے جو ہے نا وہ فرسٹ ڈویژن حاصل کی، یا مثلا وہ بیٹے کے ہاں مثلا اس مہینے میں جو یعنی ولادت ہونے والی ہے بیٹی کے ہاں، وہ اگر مثلا اولاد نرینہ ہے، بیٹا ہے، تو میں یہ کام کروں گا. یہ مشروط نظر ہے. صرف نیت کر لینے سے وہ نظر منعقد نہیں ہوتا، نہ اس پر عمل واجب ہے. زبان سے اگر کہا ہے کہ اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں کہ اگر ہماری جان بچ گئی تو یہ کام کروں گا، یا اتنے پیسے غریبوں کو دوں گا، پھر وہ نظر منعقد ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہے. لیکن صرف نیت کی ہے تو نیت کی وجہ سے جو ہے نا وہ نظر منعقد نہیں ہوتا، نہ اس پر عمل واجب ہے، نہ مخالفت کی صورت میں کفارہ واجب ہے. جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں اپنی والدہ مرحومہ کی قضا نمازیں پڑھوانا چاہتا ہوں. نہیں، مرحومہ نہیں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو سوال کیا ہے بس پوچھا ہے کہ میں اپنی والدہ کی قضا نمازیں پڑھوانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ وہ مرحومہ ہیں یا حیات ہیں. پروردگار جو بھی ہے بہرحال ان کے لیے آسانی فرمائے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آغا صاحب میں قضا نمازیں اپنی والدہ کی پڑھوانا چاہتا ہوں، اس میں آپ میری رہنمائی فرمائیے. دیکھیں جی، ایک تو یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ عبادات میں، واجبات میں صرف حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان مالی طور پر صاحب استطاعت ہے، پیسہ اس کے پاس اتنا ہے کہ حج کر سکتا ہے، لیکن جسمانی طور پر وہ مستطیع نہیں ہے، کمزور ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ اب جو ہے نا وہ ہوائی سفر، بیر سفر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ ہارٹ کے مریض ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں کسی کو جو ہے نا حج بدل کے لیے بھیج سکتے ہیں. اور یہ ضمناً اور چلتے چلتے روایت بھی میں سنا دوں کہ روایات میں ہے کہ یعنی ایک حج کی وجہ سے جو 3 آدمی جنت کے حقدار بنتے ہیں. اگر آپ نے اپنی والدہ کی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیجا ہے تو آپ بھی جنت کے حقدار بنتے ہیں، جن کے خرچے سے جو ہے نا ایک ذمہ دار آدمی عالم دین حج کر رہا ہے، وہ عالم دین بھی جنت کا حقدار ہے جو آپ کی والدہ کی طرف سے حج کر رہا ہے، اور آپ کی والدہ بھی جنت کے حقدار بنتی ہے کہ جن کی طرف سے آج آپ حج کر رہے ہیں. تو صرف حج ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خود نہ کر سکے تو کسی اور کو نائب بنا کے جو ہے نا وہ بھیج سکتا ہے. لیکن نماز، روزہ جو ہے وہ اگر انسان خود نہیں رکھ سکتا کسی عارضی بیماری کی وجہ سے، اور اگلے رمضان تک بندہ ٹھیک ہو جائے اور روزہ رکھنے کے قابل ہو تو پھر تو وہ روزہ رکھے گا، قضا بجا لائے گا. اور اگر اگلے رمضان تک وہ صحت مند نہ ہو تو پھر جو ہے وہ مد دیتا ہے، یعنی پورے مہینے کا 22.5 کلو آٹا جو ہے وہ فقیر کو، غریب کو دیتا ہے. لیکن جو نماز ہے، نماز آدمی یا خود پڑھتا ہے یا پھر بالکل واجب نہیں ہوتی. عقل جو ہے نا بالکل عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. جو بے عقل ہے اس پر کوئی فرض ہے، نہ کوئی حرام ہے، یا اگر عقل بالکل جاتی رہی ہے. لیکن اگر عقل حواس ٹھکانے پہ ہیں اور بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا دائیں کروٹ لیٹ کے پڑھے یا بائیں کروٹ پشت کے بل. جس حالت میں بھی آپ ہیں اسی حالت میں آپ نماز پڑھیں، اور جو ہے نا وہ آپ کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو زندگی میں تو ہم جو ہے نا وہ کسی کی جو ہے نا وہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں. البتہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا والد یا والدہ ان سے نمازیں رہ گئی ہیں اور وہ پڑھوانا چاہتے ہیں اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے، جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے پڑھوانا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس یہاں ایسے افراد موجود ہیں 100% قابل اعتبار جو
باجماعت جو ہے نا وہ مرحومین کی نمازوں کو پڑھتے ہیں. مثلاً ایک مدرسے کا استاد جو ہے وہ اس نے 30 طلباء کی ٹیم بنائی ہوئی ہے اور یہ باجماعت پڑھتے ہیں. باجماعت پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی 2-3 دن میں 1 سال کی نمازیں جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہیں اور پھر مرحوم کو جو نا وہ باجماعت نماز کا جو ثواب ملتا ہے. ہم ابھی یہ ہادی ٹی وی سے ہم آہنگی کر کے ہم ان علماء کرام کے نمبر آپ کو دیں گے جن سے آپ رابطہ کریں گے. آپ ان سے پوچھیں گے کہ وہ 1 سال کی نمازوں کا کیا ہدیہ لیتے ہیں اور اگر وہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے آمانگی ہوتی ہے تو ان سے آپ ان کا اکاؤنٹ نمبر لیں اور مرحوم یا مرحومہ جو بھی ہے ان کا نام ان کو بتائیں گے. وہ ان کی طرف سے قضا نماز بجا لائیں گے باجماعت. ایک تو بہت جلدی پڑھی جائیں گی اور دوسرا مرحوم یا مرحومہ کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا. اور اگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ابھی اس عالم برزخ میں عذاب میں ہیں تو فوراً جو ہے نا جیسے ہی نمازیں پڑھی جائیں گی ان کا عذاب ٹل جائے گا. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب ایک آدمی کی اگر 2 بیویاں ہیں اور وہ ایک زوجہ سے اپنی اولاد رکھتا ہے اور دوسری زوجہ سے اولاد نہیں پیدا کرتا اور نہیں چاہتا کہ دوسری بیوی سے کوئی اولاد پیدا ہو، جبکہ وہ عورت وہ اولاد پیدا کر سکتی ہے اور چاہتی بھی ہے کہ وہ ماں بنے، لیکن یہ حق جو ہے وہ شوہر جان بوجھ کر اس سے چھینتا ہے اور وہ اسے وہ حق نہیں دیتا. تو کیا اس صورت میں وہ آدمی گنہگار ہوگا کہ جو اپنی زوجہ کو ماں بننے کا حق نہیں دے رہا اور اس کی مرضی کے ہوتے ہوئے بھی وہ اسے ماں نہیں بنا رہا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی یہ ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے. اس میں ماں بننے کی صلاحیت ہے لیکن یہ نہیں بننے دے رہا. میں اس کی جو ہے نا وہ تفصیل انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں عرض کروں گا. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس ہے اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب اگر دوران نماز بچہ خاک شفا کو اٹھا کر بھاگ جائے کھیل میں اور اب جب سجدہ کرنے کی باری آئے تو ہمارے پاس خاک شفا موجود نہ ہو تو ہم کیا کریں ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں جی اگر تو آپ یعنی نماز کو بچا کے یعنی قبلہ کی طرف پشت کیے بغیر جو ہے کوئی چیز آپ اٹھا سکتے ہیں، کاغذ یا کوئی اور چیز، یا آپ کی جیب میں کوئی کاغذ ہے اس کو نکال کے اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. اور یا مثلاً کوئی لکڑی وغیرہ جو آپ کے آس پاس ہے قبلہ کی طرف پشت کیے بغیر، قبلہ کی طرف جیسے پشت کریں گے نماز آپ کی باطل ہو جائے گی یا وہ ٹوٹ جائے گی. تو اگر تو آپ کے کمرے میں دائیں بائیں یا آگے کہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا وغیرہ پڑا ہوا ہے تو آپ اپنا ذکر روک کے اس کو اٹھائیں اور اٹھا کے اپنی نماز پڑھیں. لیکن اگر دور دور تک جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہے یا آپ کو پشت پہ قبلہ کرنا پڑتا ہے یا کسی سے بات کرنی پڑتی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کپڑے پر جو ہے نا وہ ہی کریں گے اور جو ہے نا وہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. جی ہاں البتہ یہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ کے ناخن پر کرتے ہیں یا ہاتھ کی پشت پر کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. اگرچہ عام حالات میں یعنی ناخن پر بھی نہیں ہو سکتا، ہاتھ کی پشت پر بھی، لیکن جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو کہ جس پر سجدہ صحیح ہے، مٹی پتھر لکڑی یا کاغذ وغیرہ، اور جو ہے نا وہ آپ کو ان دو میں سے کسی ایک پر سجدہ کرنے پر آپ مجبور ہوں، کپڑا یا ہاتھ، جو کپڑا ہے وہ ہاتھ پر مقدم ہے. آپ کے پاس اگر کوئی تسبیح ہے آپ کی جیب میں ایسی چیز کی بنی ہوئی ہے کہ جس پر سجدہ ہو سکتا ہے، لکڑی کی ہے یا مثلا پتھر کی ہے یا آپ کی انگوٹھی فیروز کی انگوٹھی یا عقیق کی انگوٹھی اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جو سجدگاہ بننے کے لیے کافی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور بعد السلام ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا مسجد کی تعمیر
کے لیے امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے تعمیر کے علاوہ مسجد و امام بارگاہ میں مائک سسٹم ڈیکوریشن یا چادر چاندنی وغیرہ یا ممبر اور صوفے جو کرسیاں لگتی ہیں ان سب کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے، اور اس کے علاوہ جو پروگرام امام بارگاہ یا مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد میں دعاؤں کے پروگرام ہوتے ہیں یا تلاوت کے پروگرام ہوتے ہیں اور امام بارگاہ میں مجالس کے محافل کے پروگرام ہوتے ہیں، تو کیا ان سلسلوں میں جو خرچہ ہوتا ہے نذر و نیاز کا یا لوگوں کو بلا کر کچھ جو دیا جاتا ہے لفافہ، اس کا جو خرچہ ہوتا ہے یا ڈیکوریشن والوں کو جو خرچہ ہوتا ہے، وہ کیا ان تمام تر اخراجات میں ہم خمس میں آنے والی رقم یعنی سہم امام کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر جو مال امام ہے وہ دین کی تبلیغ اور اس نشر و اشاعت اور بیان احکام، اس کے لیے جو ہے نا وہ مال امام کو خرچ کیا جا سکتا ہے، یا مثلا بعض جو ہے نا وہ رفاہی اور مفید کام، اس میں غریب بچے ہیں اور ان کے جو والدین ہیں وہ ان کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، ان کو مثلا آپ دے سکتے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات کے لیے آپ مال امام نہیں لگا سکتے۔ ڈیکوریشن مثلا یہ کسی امام کی ولادت ہوتی ہے یا حضرت زہرا کی ولادت ہوتی ہے، اس کے لیے لوگ جو ہے نا پھولوں کے گلدستے جو ہے نا بناتے ہیں یا ممبر کو سٹیج کو سجاتے ہیں، یہ غیر ضروری ہے، اس کے لیے مال امام جو ہے نا وہ نہیں لگ سکتا۔ البتہ اگر ایک عالم دین صحیح پڑھتا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صحیح فضائل بیان کا ہے اور ان کا دفاع اگر وہ کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ گویا مذہب کی تبلیغ ہے، ترویج ہے اور اس کی تقویت ہے، اس کے لیے لگا سکتے ہیں۔ باقی یہ نیاز کے لیے یا مثلا ڈیکوریشن کے لیے جو ہے نا یہ غیر ضروری ہے، یا مثلا مسجد کی بجلی کے بل میں گیس بل جو کہ یعنی اس عبادات، اس مسجد کے اندر جو عبادات ہیں یا تبلیغ، وہ ان پر جو ہے نا چونکہ منحصر ہے، اس لیے لگایا جا سکتا ہے، باقی غیر ضروری کاموں کے لیے مال امام نہیں لگایا جا سکتا۔ بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر صاحب اکثر گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایک ساتھ خرید کر لے آتے ہیں، یعنی چاول جب کوئی پنجاب سے ہمارا آتا ہے تو وہ چاول ہمارے لیے ایک بوری 50 کلو کی چاول گھر کے استعمال کے لیے آ گئی، یا آٹا آ گیا 50 کلو، یا اس طریقے سے اناج کا آ جانا جو کہ ہمارے 6 مہینے کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ ایک ساتھ آ جاتا ہے، تو کیا ہم اس میں سے کچھ استعمال کر سکتے ہیں خمس سے بچنے کی نیت سے کہ اس پر خمس واجب نہ ہو یا خمس سے ہم اس سے بچ جائیں؟ تو کیا ہم اس کے لیے یہ کوئی طریقہ ایسا اپنا سکتے ہیں کہ ہم اسے پہلے سے استعمال کر لیں، یعنی ہم نے آنے والے موسم سرما کے لیے کچھ رضائیاں یا کپڑے خریدے ہوں تو انہیں ہم ایک دفعہ پہن کے رکھ دیں تاکہ اس پر خمس واجب نہ ہو؟ کیا اس طریقے سے خمس سے بچنے کے لیے چیزوں کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ضرورت کے لیے استعمال کریں، خمس سے بچنے کے لیے ایک دفعہ اوڑھنے سے بندہ خمس سے نہیں بچا، ضرورت کے لیے استعمال کریں اس کو۔ جی صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اسے سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی آغا صاحب، وعلیکم آپ کو السلام۔ میری طرف سے اور جناب سید حماد زیدی صاحب کو بہت بہت سلام۔ آغا صاحب عرض یہ کرنا ہے کہ وراثت بمطابق فقہ جعفریہ کی روح سے تو میری ایک بہن فوت ہوئی ہے ابھی 2025 میں، تو اس کی جو وراثت ہے اس میں سے وہ لاولد ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے خاوند کو کتنا حصہ ملے گا؟ اور باقی اس کے 2 بھائی زندہ ہیں، خاوند بھی زندہ ہے، تو 2 بھائی کو کتنا شیئر اس کی وراثت سے ملے گا؟ تو کینڈی یہ اس کا جواب دے دیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ زیدی بھی ذرا دوہرا دیں، سوال دوہرا دیں۔ جی میں سوال کو دہراتا ہوں آغا صاحب۔ ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو چکا ہے 2025 میں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ وہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بچہ ان کا نہیں ہے، ان کے شوہر کو ان کی بچے ہوئے مال میں سے یعنی ان کی وراثت جو بچے گی پیچھے جو وہ چھوڑ کر گئیں اس میں سے ان کے شوہر کو کتنا ملے گا، اور ان کے 2 بھائی ابھی زندہ ہیں، اور 2 بھائیوں میں اور شوہر میں کس طرح سے ان کی وراثت تقسیم ہوگی؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جو خاتون فوت ہوئی ہے
اس کی اگر اولاد بھی نہیں ہے اور والدین یا والدین میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے؟ جی آغا صاحب یہ انہوں نے نہیں بتایا، بس انہوں نے جو اچھا، ڈیٹیل بتائی کہ یہ جو ہے نا جی، وہ وارثوں کی جو درجہ بندی ہے نا، اس میں سب سے پہلا جو درجہ ہے یا طبقہ، وہ والدین اور اولاد کا ہے. یعنی یہ دونوں ایک کے درجے میں آتے ہیں. ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے والدین بھی ہیں یا ماں سے ایک ہے، اولاد بھی ہے، تو والدین کو بھی حصہ ملتا ہے، اولاد کو بھی حصہ ملتا ہے. اگر تو وہ اس کے والدین ہیں، اولاد تو اس کی نہیں ہے، یہ صاحب نے بتایا. اگر والدین جو ہے نا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اور شوہر ہے، تو شوہر کو جو ہے نا وہ جن چیزوں یہ خاتون اپنی زندگی میں مالک تھی اس کا جو ہے نا وہ آدھا جو ہے نا وہ شوہر کو ملتا ہے، اور باقی جو ہے وہ والدین اگر دونوں ہیں تو باقیوں میں سے جو ہے نا وہ چھٹا حصہ اس کو ملتا ہے، اور باقی جو بچا وہ بھی انہی کا ہے. البتہ ایک جو ہے نا وہ یعنی علمی تعبیر میں، فقہی تعبیر میں ایک سدس چھٹا حصہ جو ہے وہ فرض کے طور پر اور ایک رد کے پر، یعنی کیا کہتے ہیں، شوہر کو آدھا دینے کے بعد جو باقی ہے وہ والدین کا ہے. بھائیوں کی نوبت نہیں آئی، اولاد ہے یا والدین یا ان میں سے کوئی ایک، تو پھر بھائیوں کی نوبت نہیں آتی. اور اگر والدین بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر آدھا جو ہے وہ اس کا شوہر کا ہوگا، اور جو باقی ہے وہ بہن بھائیوں میں صرف بھائی ہے تو وہ برابر تقسیم کریں گے، صرف بہنیں ہیں تو وہ برابر تقسیم کریں گے، بھائی بھی بہنیں بھی ہیں تو پھر وہ 1/3 اور 2/3 کے حساب سے تقسیم ہوگا، یعنی بھائیوں کو 2/3 اور بہنوں کو 1/3. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال بھی ہمارے پاس وائس میسج کی صورت میں موجود ہے، آئیے اسے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی آغا جی، وعلیکم ٹائم سے السلام. حسنان نقوی عرض کر رہا ہوں. امید آپ خیریت سے ہوں گے. پچھلے جو میں آپ نے وراثت کے بارے میں عرض کیا تھا تو اس میں پوچھنا یہ تھا کہ کیا کوئی والد اپنی زندگی میں بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر سکتا ہے، بیٹوں کو دے اور بیٹیوں کو نہ دے، پنجاب کے کلچر میں جو چل رہا ہے؟ مہربانی، شکریہ. جی آغا صاحب دیکھیں جی، باپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد یا جو بھی بینک میں اس کے نام اکاؤنٹ ہے وہ اس کا مالک ہے. حدیث سے المسلطون علی اموالہم، لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، ان میں جس طرح کو کبھی اس کو استعمال کریں ان کو اختیار حاصل ہے. وہ شرعی طور پر وہ اپنے جائیداد ہے وہ بیٹوں کو بھی نہیں دیتا، بیٹیوں کو بھی نہیں دیتا، کسی اور کو دیتا ہے، کسی ادارے کو دے دیتا ہے، اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا ہے. لیکن اخلاقی جو ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ اگر وہ اپنی زندگی میں ہی ان کو مالک بنا کے ہبہ کر کے دے کے اگر ہے تو پھر اخلاقی طور پر یہ ہے کہ وہ ان کو برابر بھی دے سکتا ہے. اور جیسے میراث کو تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی دگنا اور بیٹیوں کو جو ہے نا وہ 1/3 کے حساب سے اپنی زندگی میں دے، یا بیٹیوں کو نہیں بھی دیتا تو اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر ناجائز کام نہیں ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام ہمارے پاس سوال یہ موجود ہے کہ آغا صاحب ایک لڑکا لڑکی کا نکاح ہوا تھا، لیکن جس وقت نکاح ہوا اس وقت جب سگنیچر کیے جا رہے تھے تو لڑکے نے دیکھا کہ شرائط کا خانہ خالی ہے اور وہاں پر کوئی شرط لڑکی والوں کی جانب سے نہیں لکھی گئی. لیکن جب کچھ عرصے کے بعد نکاح نامہ دوبارہ دیکھا گیا تو لڑکی کے بھائی نے اس شرائط کے خانے میں اپنی جانب سے کچھ ایسی شدید سخت شرائط کو لکھا تھا کہ جن کا بجا لانا بہت زیادہ مشکل تھا لڑکے کے اوپر. اس بنا پر لڑکے نے ان شرائط سے انکار کیا کہ یہ شرائط آپ نے ہماری رضامندی سے نہیں لکھی ہیں، تو لہٰذا اس کا میں پاس نہیں رکھوں گا اور اس پر عمل نہیں کروں گا. اس بنیاد پر لڑکی نے طلاق لی ہے خلا سے جا کر، اور وہ معذرت کے ساتھ آغا صاحب وہ کورٹ سے جا کر طلاق لی ہے، طلاق خلا.
اور کورٹ سے خلا لینے کے بعد اب وہ مجھ سے بضد ہیں اس مطالبے پر کہ یا تو میں شرائط کو پورا کروں یا تو پھر میں اس خلا پر راضی ہو جاؤں اور صیغے جاری کروا دیے جائیں. تو اکثر صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس طریقے سے بلیک میل کر کے کوئی شرائط نکاح کے دور میں منوائی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اس طرح سے کورٹ سے خلا لینا لڑکی کو رشتہ ازدواج سے آزاد کروائے گا یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ جو خرچہ میں نے نکاح پر کیا تھا، یعنی 3.5 لاکھ روپے کی رقم میں نے اپنے نکاح کے اس فنکشن پر خرچ کی تھی، کیا میں اس کا مطالبہ کر سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی مرضی سے مجھ سے خرچہ کروایا تھا، تو لہٰذا اب آپ اگر طلاق لے رہے ہیں تو آپ مجھے وہ خرچہ بھی واپس کر دیجئے؟ تو اگر صاحب اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں، میں سب سے پہلے تو سوال کا جو آخری حصہ ہے اس کا جواب عرض کروں. اس نے جو ہے نا وہ اس نیت سے اس وقت خرچ نہیں کیا کہ بعد بھی ہم کوئی ایسا کوئی انبن ہو جاتی ہے اور وہ ہمارا نبھاؤ نہیں ہوتا تو میں یہ خرچہ واپس کروں گا، نہ اس طرح کا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، لہذا اس کا تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. یہ ایک بات. دوسری بات جو ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ کورٹ کی جو طلاق ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا، کو طلاق لینے کے باوجود اب اس سے شرعی طور پر صیغہ طلاق جاری کرنے کے محتاج ہیں. اس کے بغیر جو ہے نا وہ خاتون کی آگے شادی نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیں کہ کورٹ سے لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ صرف یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا، پیسہ لگا. وکیل کو تو فائدہ ہوا ہے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. یہ روش جہاں تک ہمارے آواز جاتی ہے، یہ کورٹ کی طرف رخ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ترک کریں. اصلاً یہ کورٹ سے فیصلہ لینا بذات خود ایک ناجائز کام ہے. وہ کورٹ شریعت کے خلاف جو ہے نا وہ فیصلے کرتی ہے. بلکہ نہ صرف فقہ جعفری بلکہ میں نے خود بعض مستند اہل سنت کے علماء کرام سے سنا ہے کہ یہ کورٹ کی طلاق جو ہے وہ نہیں ہے. وہ جج بھی ذمہ دار ہے، وکیل بھی ذمہ دار ہے، اور جو ہے نا وہ مولوی صاحبان بھی جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں. لہذا کورٹ کی طرف رخ نہ کریں، کیونکہ کورٹ کی طلاق ہے نا خصوصاً فقہ جعفری میں طلاق کی جو بنیادی شرائط ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. لہذا وہ نل ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور نقصان وہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی وہ اگر وہ بلیک میل کرنا صحیح نہیں ہے، ایک اچھا کام نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ کسی کو بلیک میل کیا جائے یا اتنے پیسے دے دو جو ہے نا وہ طلاق. ایک تو یہ جب آپ کے بقول آپ نے جو ہے نا کوئی دستخط نہیں کیے تھے، آپ کا آپس میں کوئی جو ہے نا وہ ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا شرائط پر، بعد میں انہوں نے یک طرفہ طور پر اس میں شامل کیا ہے. اگر آپ کا یہ بیان صحیح ہے تو آپ اگر دیں گے بھی تو وہ ان کی عائز ہے. مجبوری کی وجہ سے اگر آپ دیں گے بھی تو آپ بادل ناخواستہ دیں گے، وہ ان کے لیے حرام ہے. یعنی کسی کو بلیک میل کر کے رقم وصول کرنا ان کے لیے جو ہے حرام ہے. باقی آپ کی مرضی ہے. اگر تو اب وہ خود خدا کے جواب دہ ہوں گے. آپ جو ہے نا اس رشتے کو بچانا چاہتے ہیں ویسے دیں اور بچائیں، یا جو ہے نا وہ صیغہ طلاق جاری کر دیں. آپ کے سامنے جو دو آپشن ہیں، اب وہ خدا کے بارگاہ میں جواب دیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ ناقص صاحب سے لے رہے ہیں، ظاہر ہے آپ دل سے تو کبھی بھی راضی نہیں ہیں. جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس بعد السلام موجود ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب سوال کرنے والی خاتون ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آغا صاحب میں شادی ہو کر کراچی سے کشمیر گئی تھی، اور جب میری شادی ہوئی تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بچے بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی زوجہ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. اور اب جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد ان کے بچے بھی ساتھ رہتے تھے اور ساری چیزیں میں ہر چیز پر راضی رہی، لیکن ان کے بچوں نے مجھے قبول نہیں کیا اور بضد ہو کر مجھے واپس کراچی بھیج دیا کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا، جبکہ میرے شوہر میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے لیکن بچوں کے آگے وہ مجبور ہو گئے. اب جب میں واپس آئی تو انہوں نے مجھے 3 مہینے تک اس آسرے میں رکھا کہ میں الگ جگہ لے کر تمہیں بلاؤں گا، لیکن نہیں بلایا. 3 مہینے کے بعد مجھے طلاق کے پیپر بھیج دیے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے ان طلاق کے پیپرز میں کہ آپ کا حق مہر پہلے ہی ادا ہو چکا تھا، جبکہ آغا صاحب کوئی حق مہر جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ روپے تھا، لیکن انہوں نے جو شادی میں مجھے زیور دیے یا شادی میں جو مجھ پر خرچہ انہوں نے کیا، یا جب میں کشمیر گئی تو جتنا مجھے کھلایا پلایا یا گھمایا، وہ سارا خرچہ انہوں نے
میرے حق مہر کے طور پر شمار کیا ہے، اور مجھے یہ کہا ہے کہ جو تحفے میں نے آپ کو دیے یا جو مال میں نے آپ کے اوپر خرچ کیا اسے آپ اپنا حق مہر سمجھیں، اور میری جانب سے آپ آزاد ہیں۔ یہ جملے اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور کسی عالم دین کا وہ نوٹس مجھے موصول ہوا ہے کہ جنہوں نے طلاق کے صیغے جاری کروائے۔ تو اگر صاحب میں جاننا یہ چاہتی ہوں کیا اس طریقے سے جو خرچہ زوجہ پر کیا جائے اسے حق مہر شمار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس طریقے سے طلاق ہو جاتی ہے کہ نہ میرے علم میں آیا، نہ مجھے حق مہر ادا کیا گیا، اور نہ ہی مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ میں پاکی کے ایام میں ہوں یا میں نجاست کے ایام میں ہوں، اور نہ ہی یہ پوچھا گیا اور کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی؟ تو اگر صاحب جاننا ہی چاہتی ہوں کہ کیا یہ طلاق ویلڈ ہوگی شرعی اعتبار سے یا نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، دو صورتوں میں جو ہے نا یہ طلاق باطل ہوگی، دو صورتوں میں۔ ایک یہ کہ آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا ہے، اور جس طرح یہ صیغہ طلاق جاری کیا گیا ہے، آپ کے ماہواری کے دن چل رہے تھے، تو پھر جو ہے اور وہ آپ سے رابطہ بھی کر سکتے تھے، پوچھ بھی سکتے تھے، اور تو یہ طلاق جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اور اگر جی بس اس صورت میں جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ باقی یہ کہ اگر دو عادلوں کو بٹھا کے کسی عالم دین نے صیغہ طلاق جاری کیا ہے، تو اس پر آپ کا علم میں آنا، پہلے سے آپ کی رضامندی یا آپ سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نکاح میں لڑکا لڑکی دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ طلاق جو ہے وہ ایک یک طرفہ کاروائی ہے جو شوہر کرتا ہے، تو اس میں جو ہے نہ آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ سے اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا نہیں گیا تو یہ طلاق صحیح نہ ہو اور باطل ہو۔ جی ہاں، نہیں، یہ طلاق صحیح ہو جاتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جو کھلایا پلایا مہر میں شمار کریں، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو کھلانا پلانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ وہ اس سے آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو ٹھہرایا تو اس کی کرائے میں وصول کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ کے لیے میں نے جو کپڑے بنا کے دیے تھے، اچھا اس کی قیمت اور درجے کو جو کپڑے دیے ہیں اس کو میں جو حق میں یہ گھر کے اندر جتنا آپ نے کھانا کھایا ہے، پھل کھایا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کا جو ہے نا وہ کھانا، آپ کا لباس، آپ کی رہائش، یہ شوہر کے ذمے ہے، فرض ادا کیا ہے، تو وہ حق مہر کے طور پر جو طلاق ہے جو ہے نا وہ شمار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک رقم یا اور چیزیں، جیسے بعض وہ حج عمرہ کو حق مہر کے طور پر رکھتے ہیں، بعض اوقات ایران عراق کے زیارات کو حق مہر رکھتے ہیں، ان کا جو ہے نا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سوالات کافی موجود ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سوالات کو شامل نہیں کر پا رہے۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم دوبارہ سے ان سوالات کو شامل کریں گے، اور ان کے جوابات دینے کے لیے آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ساتھ میں دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار تو جواسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر مؤمنین کو، شیعان حیدر کرار کو شریعت کی پاسداری اور ان احکامات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں شریعت محمدیہ، شریعت محمد و آل محمد کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں تمام تر مسائل کو سمجھنے اور سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے والوں میں شمار فرما۔ پروردگار تو جواسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔